اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وہ ابھی چند ہفتے پہلے ان کی کابینہ کے وہ مشیر تھے۔ میں I'm not here to indulge in mudslinging, but یہ فیکٹس ہیں۔ ان کو اورینٹ، ان کو آپ ان فیکٹس کو نہیں چھپا سکتے آپ کہ جو LNG تھی گیس ان پلانٹس کو دی گئی، اور یہ جو پلانٹ سے سستے بجلی پیدا کرنے والے ان کو ریفیوز کیا گیا تاکہ وہ چلتے رہیں، اور ان کو تیل اور فرنس آئل سے چلایا گیا مہنگے ترین۔ اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ بڑے مہنگے پلانٹ لگائے انہوں نے اور اس طرح سرپلس بجلی تھی۔ مہنگے پلانٹ کی بات ابھی میں آپ کو سالڈ ایگزامپل سے دوں گا تو آپ اس کو اچھی طرح جناب اسپیکر آپ ایبزارب کر لیں گے۔ آپ ماشاءاللہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ پرسن۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ ساہیوال پاور پروجیکٹ کے اوپر یہ PTI گلا کرتی، حالانکہ وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ کس طریقے سے اس دور میں جب آپ KPK کے اسمبلی کے اسپیکر تھے، کس طرح سی پیک میں سے PTI نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی، کس طرح اس کو نشانہ بنایا اعتراضات کے جناب اسپیکر، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ لونز ہیں مہنگے ترین لونز 8% پہ، حالانکہ بجلی کے جتنے منصوبے لگے 2000 انویسٹمنٹس لونز بھی ہیں۔ پھر آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ آنریبل منسٹر جو ہیں اسد عمر یہ گئے BBC کے پروگرام میں ہارٹ ٹاک میں، اور وہاں پر انہوں نے سچ بات کہی کہ نہیں سی پیک تو بہت شاندار منصوبہ ہے، نہیں اس میں تو بہت ہی کمپیٹیٹو ٹرمز ہیں، بہت فیسیلیٹیٹ کیا چین نے پاکستان کو، اور جو لونز ہیں وہ 2% سے زیادہ نہیں ہے۔ دس از آن ریکارڈ۔ اب بتائیے کہ اس سے پہلے بدنام کیا سی پیک کو، اور پھر اعترافی بیان بھی دیا اپنا BBC کو کہ نہیں یہ تو بڑے ہی کمپیٹیٹو ٹرمز پہ ملا پاکستان کو، اور ہم شکر گزار ہیں چین کے، کاش یہ پہلے کرتے۔ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ حقائق۔ اب ساہیوال کا جو پاور پروجیکٹ ہے، this is not a loan, it is pure Chinese investment، چائنا کی انویسٹمنٹ ہے ایک، اور دوسری بات لوڈ سینٹر کے قریب ہے، لوڈ سینٹر کے قریب، تاکہ آپ کو ٹرانسمیشن لائنز کا خرچہ نہ کرنا پڑے، جس طرح آپ کا ہب پاور پروجیکٹ ہے، اور اس طرح دوسرے جو LNG کے پروجیکٹ لگے سارے کے سارے لوڈ سینٹرز کے قریب ہیں، تاکہ لائن لاسز کم سے کم ہوں، آپ کے جو چوری جو ہے وہ کم سے کم ہو، مینجمنٹ آپ کی ایفیشنٹ ہو، اور جو کنزیومر ہے وہ قریب ترین علاقوں میں۔ دیٹ از واٹ از دی ایسنس آف دس انٹائر بزنس، کہ لوڈ سینٹرز کے قریب آپ لگاتے ہیں۔ تو ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے 1320 میگا واٹ کا، اس وقت لگ رہا تھا جب ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور جناب اسپیکر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو مدت ہے کمپلیشن کی، وہ تاریخ میں سب سے کم مدت میں وہ پروجیکٹ لگا۔ چائنا کا اپنا ریکارڈ ٹوٹ گیا، اور دسمبر 2017 میں اس نے مکمل ہونا تھا جو ریٹن ایگریمنٹ تھا چینیوں کے ساتھ۔ جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ پھر منت کرتے ہیں کہ بھئی ملک کے عوام کے لیے، وہ منت کر کے ان کو ہم مئی 2017 میں لے کے آئے، 7 مہینے پہلے مکمل ہوا، اور 1320 میگا واٹ کی جب بجلی آئی تو زراعت اور ہماری انڈسٹری کو، صنعت کو کچھ سکھ کا سانس ملا۔ باہر کے ایکسپورٹرز پاکستان کے مصنوعات لینے کو تیار نہیں تھے کہ یہاں پر پروڈکشن آرڈرز ٹائم پہ مکمل نہیں ہوتے۔ اربوں روپے کی وہ 7 مہینے کی جو سیونگ ہے اس کو یہ بھلا دیتے ہیں۔ قوم کو بتائیں بھائی اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہے تو لے کے آئیں، لیکن سچی بات بھی تو بتائیں نا کہ 7 مہینے پہلے وہ اپنے اس زمانے میں مکمل ہوا جب پورے ملک میں جو زراعت اور صنعت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ باہر کے جو امپورٹر سے پاکستان کا مال بک نہیں کرتے تھے کہ یہ ٹائم پر دیں گے نہیں۔ ایک یونٹ جو بجلی کا تھا وہ سونے کی حیثیت رکھتا تھا، تو اس سے اربوں روپے کا فائدہ ہوا، بجائے اس کے کہ یہ قوم کو سچ بتانے کے یہ اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرنا جناب اسپیکر یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور میں اسی کے ساتھ ایک اور بات
आज करता चले जाऊं। इन्वेस्टमेंट तो वो थी चाइना की, हमने CSR का तकाजा किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बड़ा कोई भी साहिब हैसियत कारोबार करता है तो वो कुछ स्कूल कॉलेज बनाता है। उन्होंने चीनियों ने वहाँ पर एक टेक्निकल कॉलेज बनाया, हमने कहा ये काफ़ी नहीं है। जनाब स्पीकर, बड़ी मेहनत के बाद उनसे एग्रीमेंट हुआ, इट इज स्टिल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एग्रीमेंट हुआ, और अपने नेट एनुअल इनकम में से चीनी सरमायाकार ने 2% CSR का वादा किया। उसका मतलब यह है कि साल का तकरीबन 50 करोड़ रुपया या 40 करोड़ रुपया CSR, और अगर आप 30 साल लें तो ये 15 अरब रुपया बनता है, जो कि जाएगा पंजाब को और वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन में खर्च होगा। तो आप बजाय, जिस वक्त कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, कोई पाकिस्तान में एक दमड़ी लगाने को तैयार नहीं था, उनका बजाय शुक्रगुजार होने के ये अल्लाह के भी हुक्म है, जो बंदे का शुक्र एहसान मंद नहीं है वो मेरा एहसान मंद कहाँ से होगा। तो जनाब स्पीकर, फिर इसी तरह अब आ जाएं महंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये आज दिस इज प्रॉब्ली द हॉटेस्ट पॉइंट ऑफ द डे, ताकि ये हमेशा के लिए ये बहस खत्म होनी चाहिए। 4 मंसूबे लगाए LNG बेस्ड, मियां नवाज शरीफ के दौर में कंसीव किए गए, प्लान किए गए, अप्रूव करवाए गए फ्रॉम प्लानिंग कमीशन एंड ऑल रेलेवेंट फोरम्स, इम्प्लीमेंट किए गए और मुकम्मल किए गए। मां सुबह एक के मैं उसको आप अभी बताता हूं। 4 LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस की बुनियाद पर लगाए गए, और इसकी तकरीबन चारों की बनती है 5000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी चारों की। जनाब स्पीकर, 3 का जो पहले 3 हवेली बहादुर शाह, भिक्की और बल्लो की, इनकी एवरेज जो तीनों की जो कैपेक्स है, यानी जो अपना पर मेगावाट उसकी जो कीमत है, कैपिटल कीमत, वो नेपरा का टैरिफ था कैपेक्स $8.5 लाख उस वक्त। ये उसी जमाने में जनाब स्पीकर $4,66,000 पर मेगावाट बना। आधी कीमत। अगर इस स्टेटमेंट को ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम या जो पावर हैं इसको फैक्ट के साथ रिफ्यूट कर दें, मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। मगर ये फैक्ट है कि दुनिया के सस्ते तरीन प्लांट थे और कम तरीन मुद्दत में लगे, 32 महीनों में। तो ये फैक्ट्स हैं, और आप कौम को कहें कि महंगे तरीन प्लांट लगे। अब चौथे प्लांट की सुन लें, क्योंकि इनकी शानदार कारकर्दगी उसमें शामिल है। चौथा प्लांट है जनाब स्पीकर, वो है हवेली बहादुर शाह 2, और उसका मैं बताना चाहता हूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये प्रोजेक्ट जनाब स्पीकर कंसीव किया गया 2017 के शुरू में। ये सोचा गया कि खुदा ना खास्ता कभी कोई मेजर ब्रेकडाउन हो जाए, कभी कोई फेलियर हो जाए, तो हमारे पास कुछ सरप्लस कैपेसिटी होनी चाहिए। तो 2 लगाए फेडरल गवर्नमेंट ने और 2 लगाए पंजाब ने। पैसा पाकिस्तान का, 2 पंजाब ने लगाए, बट बिजली वॉज फॉर पाकिस्तान नॉट फॉर पंजाब, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। सिंध मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, मुझे KPK ज़्यादा अजीज़ है, मुझे बलूचिस्तान अजीज़ है। पंजाबी हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ जनाब स्पीकर, उसके बाद में कोई और चीज़ हूँ। हमने ये प्लांट लगाए। चौथा प्लांट जब लगा तो उसके फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं उसको एब्जॉर्ब करें और फिर अगर इनको चाहें तो उसको ज़रूर रिफ्यूट करें। जनाब स्पीकर, मैंने 3 प्लांट्स का बता दिया कि उसकी एवरेज जो कॉस्ट है कैपेक्स की वो $4,66,000, और नेपरा के जो टैरिफ था उस वक्त वो $8.5 लाख था। जो एफिशिएंसी थी टरबाइन की माजी में 54% से ऊपर नहीं गई, 52% से ऊपर नहीं गई। इन प्लांट्स की एफिशिएंसी थी 61 to 62%। एक जरा भी फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अगर उसकी टरबाइन की एफिशिएंसी ज्यादा हो तो बिजली आप प्रोड्यूस करते हैं और आपको बेपना बिलियंस के बेनिफिट्स होते हैं। उन प्लांट्स की
52% تھی جو ماضی میں لگے، یہ ان پلانٹس کی 61 to 62% ان کی ایفیشنسی تھی. قیمت میں نے بتایا ان کے مقابلے میں آدھی، دنیا کے کم ترین مدت میں لگے. اب چوتھا پلانٹ جو تھا وہ ہم نے لگایا، ہم نے کہا ہم لگاتے تھے پنجاب میں، حویلی بہادر شاہ 2. یہ سنیں ذرا، اور میں آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ تازیانہ ہے. There's a lesson to learn. I'm not trying to belittle anybody, but there is a lesson to learn. وہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ 2017 ستمبر میں، یہ چوتھے پلانٹ کی بات کر رہا ہوں، $520 ملین کا یہ 1250 میگا واٹ کا پلانٹ، اس کے اوپر ہم نے اس کو طے کر لیا، ایگریمنٹ سائن ہو گیا. اور جو پہلے 3 پلانٹ لگے تھے اس سے بھی یہ 6 ارب روپے سستا، یعنی وہ $4,66,000، یہ $4,11,000 پہ، صرف 1 سال کے فرق میں، اس سے بھی کم. اور وہ یہ سیمنز کا تھا، وہ 3 تھے جی ای کے. جناب اسپیکر، نیپرا نے، اب یہ سننے والی بات ہے، بینکس نے 68 ارب روپے کا قرضہ اپروو کر دیا. نیپرا نے دسمبر 2017 میں جو پروجیکٹ کاسٹ لگائی وہ 77.8 یا 78 ارب کہہ دیں. اب دیکھیں جناب اسپیکر، جی بیاس صاحب پلیز. اب دیکھیں، اب ان کا دور آتا ہے. یہ سننے والی بات جو کہتے ہیں نا کہ مہنگے لگے اور سرپلس ہوئے، اب ان کا دور آتا ہے. ہم نے ایکسکیوٹ کر لیا لون ایگریمنٹ، اپنے اس کو کلوز کر لیا ایگریمنٹ، $520 ملین جس طرح میں نے بتایا، اور بینکس نے اپروو کر دیا 68 بلین اس کا لون. نیپرا نے اپروو کر دیا کیپکس 78 بلین یا 77.8. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے، نیا پاکستان، نئی سوچ، نئی تبدیلی، سونامی، جو بھی آپ کہہ لیں. جناب اسپیکر، گیس کا جو اپروول آف پاور پرچیز اینڈ گیس سپلائی ایگریمنٹس واز ود ہیلڈ فار مور دین 2 years. اندازہ کریں ذرا آپ. وہ جو میں نے 4 سسٹرز کی بات کی تھی، ان 4 بہنوں کو گیس دینے کے لیے ان کو ڈائیورٹ کیا گیا، اور یہاں پر اس چوتھے پروجیکٹ کا جو پرچیز ایگریمنٹ تھا وہ 2 سال سائن نہ ہوا. کہاں پر 32 مہینوں میں فرام پوائنٹ گو ٹو کمپلیٹ کر لیے گئے اور چلا دیے گئے، اور کہاں یہ کہ ہم نے ایگریمنٹ سائن کر کے اور لونز کر کے ہم نے چھوڑ دیا، بلکہ مشینری بھی آنی کچھ شروع ہو گئی. اور یہ 2 سال اپروول آف پاور پرچیز اینڈ گیس سپلائی ایگریمنٹس ور ود ہیلڈ اپنے پیاروں کو نوازنے کے لیے. ایک بات. دوسری بات جناب اسپیکر وہ یہ تھی، میں نے بتا دیا کہ ان 4 سسٹرز کو اور فرٹیلائزر پلانٹ کو سپلائی کی جا رہی تھی گیس، اور اس کا ایگریمنٹ پر روک لیا گیا. تیسری بات، بینکوں نے وڈرا کر لیا. بھئی اتنی ایک سیریس ڈیلے ہو گئی ہے، تو بینکوں نے کہا کہ اب ہم نہیں کرتے، یہ تو آپ کسی اور چکر میں ہیں. جو فائنینشیل کلوز ہوا اس کا، وہ اب چند ہفتوں پہلے ہوا ہے. only a few weeks ago as I speak. 44 مہینے بعد جناب اسپیکر، بھکی کو ہم نے الحمدللہ چلایا 32 مہینوں میں، حویلی بہادر شاہ نمبر 1 کو، بلو کی کو، اور یہ 44 مہینے لگ گئے فائنینشیل کلوز کو. ایک بات. دوسری بات اب یہ ہے، this is where I think this house needs to know how this project was mishandled اور کس طرح اس قوم کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا. یہ میں بتا رہا ہوں. اب وہاں پر آپ نے دیکھا، میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ پروجیکٹ کاسٹ جو 78 ارب اپروو کی نیپرا نے، وہ آج 112 ارب روپے ہو گئی ہے. 34 ارب روپے کا اس قوم کو بیٹھے بٹھائے نقصان پہنچا ہے جناب اسپیکر. 112 ارب روپے، 34 ارب روپے کا. اور اب یہ بجلی کا منصوبہ چلنا تھا دسمبر 2019 میں، یہ 2021
दिसंबर में खुदा करे चल जाए, 2021 नवंबर में भी नहीं चल सकता। इतनी संगदिली कि ये PMLN ने लगाया था इसलिए। और फिर कहते हैं कि सरप्लस कैपेसिटी है, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। भाई साहब, अगर ये प्लांट ना लगे हो तो ये 6 घंटे की लोड शेडिंग ना होती, ये 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती और ये मुल्क की मईशत और तबाह बर्बाद होगी होती जनाब स्पीकर। और फिर देखें कि नुकसान क्या हुआ। मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, आपके दोस्तों से, जो ट्रेजरी बेंचेस को भी। नुकसान ये हुआ कि इस ताख़ीर से 20 बिलियन यूनिट जो बिजली पैदा होनी थी वो एज ए स्पीक वो पैदा नहीं हो सकी। वो नवंबर 2021 में शायद मुमकिन नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। और शायद ये जो लॉस जो है ये 34 अरब नहीं, ये 40 अरब तक पहुंच जाए। जनाब स्पीकर, इस तरह कौमें नहीं बनती। और फिर 10 अरब का प्रॉफिट भी होता है इनको बिजली मुहैया करके, और तमाम जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो पास ऑन करके कंज्यूमर को। तो फिर ये कहना कि ये महंगे तरीन बिजली। और मैं ये जरा भाई जरा ये मैं आपके रिकॉर्ड के लिए, और फिर ये आज 1 मिनट, ये इश्तिहार पंजाब बैंक ने बड़े फख्र से कहा है कि हमने ये इस चौथे प्लांट की जो फाइनेंसिंग जो है वो अप्रूव कर दी है। कितना बड़ा जहाँ पर कौम से धोखा हो रहा है। फाइनेंसिंग तो उन्होंने अप्रूव कर दी बैंक्स ने 2017 में। ये है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये पूरे हाउस को मैं दिखा रहा हूँ। मैं इधर भी दिखाने की जरूरत कर रहा हूँ। ये भी ले जाए भी। ये स्पीकर साहब को पेश कर दें। तो जनाब स्पीकर, ये है वो दास्तान महंगे बिजली घरों की और सरप्लस कैपेसिटी की। जनाब स्पीकर, नीलम जेलम जो 20 साल से सिसक कर वो अपना वो एड़ियाँ रगड़ रहा था, उसको मुकम्मल किया हमारे दौर में। मगर अफसोस की बात है, और उसमें सब इस हमाम में सब नंगे हैं। 20 साल में जो भी हुकूमतें थीं उन सब ने उस ताख़ीर में अपना हिस्सा डाला, चाहे वो हमारी हुकूमत थी या डिक्टेटरशिप थी या कोई और था। और वो मंसूबा नीलम जेलम का जो कि $800 मिलियन में उसका तखमीना लगा था आज से 20-25 साल पहले, जब मुकम्मल हुआ जनाब स्पीकर $5 अरब में। ये जो 4-5 हज़ार मेगावाट के मंसूबे हैं ये $2-2.5 अरब में लगे हैं। और ये 5,000 मेगावाट वो नीलम जेलम जनाब स्पीकर वो 980 मेगावाट का मंसूबा सिर्फ पन बिजली का वो 5 बिलियन डॉलर में मुकम्मल हुआ है। अब ये हमारी कौम की शामते आमाल नहीं तो जनाब स्पीकर और क्या है कि इस गरीब कौम का पैसा इस बेदर्दी से उसको ज़ाया कर दिया जाए। तो जो भी उस 20-25 साल में जो भी शरीक कार थे वो सब उस जिम्मेदारी का हिस्सा हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह इस चौथे मंसूबे के लिए 40 अरब का या 34 अरब का नुकसान हो चुका है, जो कि 40 अरब को खुदा न खासा पहुंच जाएगा, इसकी खालिसतन जिम्मेदार PTI की हुकूमत है। जनाब स्पीकर, इसी तरह बाकी दासू और मेरे भाषा के सीरियसली काम शुरू किया गया उस दौर में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पेशरफ्त भी हुई। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। रिन्यूएबल जो है, जिसमें आप सोलर भी लेते हैं, जिसमें विंड पावर भी है, जिसमें अपना जो गन्ने के फोक से भी बिजली पैदा होती है, वो 1500 मेगावाट अपना सिंध में विंड पावर अपना सिंध गवर्नमेंट ने लगाए, अपना पंजाब में सोलर के प्रोजेक्ट लगे, अपना गन्ने के जहाँ जहाँ लग सके 1500 मेगावाट रिन्यूएबल। और हमारे दौर में जो आखिरी तुर्की के साथ जो सोलर का एग्रीमेंट हुआ, उसका जो टैरिफ था जनाब स्पीकर, हमने नेपरा का टैरिफ था 10 सेंट्स, हमने 5 सेंट्स पे उसको एग्री किया जो तुर्की की कंपनी है। अब बताइए इससे बढ़कर कि जो टैरिफ इन प्लेस हो वो 10 सेंट्स हो और आप अपना जो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स को कहेंगे आप 5 सेंट्स पे लगाएं,
تو اس سے بڑی اور کیا جو ہمبل سروس ہو سکتی ہے اس پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قوم کو سچ بات بتانی چاہیے. جہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں قوم سے جھک کر معافی مانگ لوں گا, لیکن جو صحیح بات ہے اس کی اگر آپ ستائش نہیں کریں گے تو پھر سب کی حوصلہ شکنی ہوگی. جس طرح آج جن بیوروکریٹس نے, جن ایکسپرٹس نے, جن سیاستدانوں نے پوری ملک میں جنہوں نے ہمت کی, ان کو اگر آپ جیلوں میں ڈالیں گے انتقام کی خاطر, تو کون اس ملک میں کام کرے گا؟ وہ کہے گا جی میں چھٹی پہ جا رہا ہوں, میں نہیں کام کر سکتا. فائل آئے گی, وہ کہے گا کہ بھئی اپنا بلاؤ, یہ اپنا کوئی آئے یہاں پر فرشتہ, وہ کہے کہ میں نے صحیح کام کیا ورنہ میں سائن نہیں کروں گا. قومیں اس طرح نہیں بنتی. قومیں اجتماعی بصیرت, اجتماعی ہمت اور سوچ اور لگن سے بنتی ہیں, نہ کہ نفرت کے انتقام سے. جناب اسپیکر, میں پھر ہائی وولٹیج کی بات کر لوں, ٹرانسمیشن لائنز کی. مٹیاری سے لاہور تک ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں یہ منصوبہ شروع ہوا. جناب اسپیکر, جہاں پر رکا 2018 میں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 1 انچ اس میں اضافہ نہیں کیا, ایک دھیلا نہیں لگایا. تو پھر یہ کہیں کہ ٹرانسمیشن لاسز ہو رہے ہیں, صحیح مینجمنٹ نہیں, اور ماضی کے اوپر آپ ڈال دیں. جناب اسپیکر, یہ حقائق سے منہ چرانے کے مترادف ہے. میں جناب اسپیکر آگے بڑھنا چاہتا ہوں, زراعت کے اوپر آنا چاہتا ہوں. زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ریڑھ کی, اور پاکستان کا جو بیک بون ہے ہماری. اگر ہم نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ایگرو بیسڈ انڈسٹریل ایفرٹ. آپ اس سے دیہاتوں سے شہر لوگ منتقل بھی نہیں ہوں گے, مائیگریشن نہیں ہوگی, اور دیہات میں لوگ اپنے کام میں مشغول ہوں گے. آپ چاہے وہ اپنا کاٹن بیسڈ, آپ چاہے وہ جتنی بھی آپ کے اجناس ہیں, دنیا جس طرح اپنا آپ جو ہمارا جو کیلیفورنیا آف پاکستان ہے سرگودا, وہاں پر اگر آپ پلانٹس لگائیں, وہاں پر سٹرس کے آپ مختلف آپ مصنوعات بنائیں, ایکسپورٹ کریں, تو دیہات کی زندگی کو خوشحال کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. کسان کو خوشحال کرنا یہ پاکستان کے حکمرانوں کی آج اور کل آنے والوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اگر زراعت نہیں بڑھے گی تو پاکستان روٹی کہاں سے کھائے گا, ایکسپورٹ کہاں سے کرے گا, اور ڈالر کہاں سے کمائے گا. جناب اسپیکر, اسی بنیاد پر ہم نے اپنے زمانے میں $300 ارب کا پیکج دیا تھا زراعت کی فروغ کے لیے پاکستان کے اندر, اور اس حوالے سے تبھی یہ 1 کروڑ 10 لاکھ گانٹیں کی پیداوار ہوئی, جس کو میں رپیٹ نہیں کروں گا. جناب اسپیکر, ان 3 سالوں میں پیسٹیسائیڈ کی قیمتیں 50 سے 100% بڑھ گئی ہیں ان 3 سالوں میں, یہ جو کیڑے مار فصلوں کی دوائیاں ہیں. جناب اسپیکر, ہمارے زمانے میں, آپ بھی ذمہ دار ہیں شاید, ڈی اے پی کی قیمت جو تھی وہ 2450 روپے تھی, آج 5700 پہ پہنچ گئی ہے. ذمہ دار بیچارہ کیا کرے, وہ کہاں جائے ذمہ دار؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 2450 روپے ڈی اے پی کی قیمت تھی, آج 5700 روپے پہ ہے. پھر جناب اسپیکر, یوریا, اس کی قیمت 1200 روپے تھی, آج 1800 روپے ہے. اور میں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ کہ میاں نواز شریف کے دور میں یوریا کے اوپر, کھاد کے اوپر ہم نے کسانوں کو اربوں روپے کی سبسڈی دی, اربوں روپے کی, اور اس سے جو فائدہ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. جناب اسپیکر, پوری قوم کے سامنے ہے. اس لیے, اور پھر لاکھوں ٹیوب ویل, زرعی ٹیوب ویل جو بجلی پر چلتے تھے, وہاں پر بھی اربوں روپے کی سبسڈی دے کے جناب اسپیکر وہ جو بجلی کی قیمت تھی وہ 5 روپے 35 پیسے رکھی تھی. اربوں روپے, میں خود, ہم نے پنجاب سے اربوں روپے دیے. آج پی ٹی آئی کے نئے پاکستان میں وہ جناب اسپیکر وہ قیمت 11 روپے 25 پیسے پہ جا پہنچی ہے. 13 روپے پہنچو, سوری آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, 13 روپے پہنچ چکی ہے. جناب اسپیکر, تو پھر کسان کہاں جائے گا, زراعت کہاں جائے گی؟ جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ کاوشیں جو ہم نے اپنے دور میں کی, اور پھر ہمیں اپنا نشانہ بنایا جاتا ہے, ہمیں جناب اسپیکر الزام تراشی کا. میرا خیال ہے ان کو اپنے گریبان میں
अपना झांकना चाहिए अपने, दे शुड हैव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसी तरीके जनाब स्पीकर, हमारे दौर में 29 अरब रुपए का हायर एजुकेशन बजट था, आज 33 अरब रुपए का, आज इनके दौर में 29 अरब रुपए का तालीम का बजट है, हायर एजुकेशन का। फिर ये कहते हैं कि हम तालीम मुहैया करेंगे, हम सेहत के वो मंसूबे लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, 2018 में सेहत पे हमने 28 अरब खर्च किए फेडरल लेवल पे, इनके 14 अरब रुपए जनाब स्पीकर, सिर्फ 14 अरब रुपए। माजूरों के लिए ये बजट खामोश है। नवाज शरीफ के दौर में जनाब स्पीकर बाकायदा उसके ऊपर बहुत अर्क रेजी से काम किया गया। फिर मैं आपको भट्टा मजदूरों की बात करता हूँ। हमारे दौर में भट्टा मजदूरों, भट्टों में जो ब्रिक किल्न्स हैं, वहाँ से लेबर फोर्स को निकाला हमने, घर घर जाकर मैं खुद जाता रहा। 90,000 बच्चों को हमने भट्टों से हमने रिट्रीव किया, उनको वर्दी पहनाई, बस्ता दिया, वजीफे दिए, उनके माँ बाप को वजीफे दिए ताकि वो कॉम्पनसेट हो, स्कूलों में भिजवाया। ये सब ख़त्म, सब के ऊपर इन्होंने गुलाफ उन्होंने चढ़ा दिया बिल्कुल। ये फिर कहते हैं कि हम सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, ये है वो फिर ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए हमने बड़े बड़े मंसूबे बनाए। सरकारी नौकरियों में उनका जो हिस्सा है 15% किया, वुमेन हॉस्टल बनाए हमने, तो उनके ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के हमने सेंटर्स बनाए, जिसका पहला इफ्ताह हमने मुल्तान में किया था। जनाब स्पीकर, ये वो अजीम कारनामे हैं, बड़ी आजी से अर्ज़ कर रहा हूँ, जो कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। फिर जुनूबी पंजाब ये बात करते हैं, सियासत करते हैं। जुनूबी पंजाब के स्कूलों में हमने 6ठी जमात की जो बच्ची है, ताकि वह स्कूल से बाहर ना आ जाए, 1000 रुपए का वजीफा हमने दिया। मैं आपको जनाब स्पीकर कल की मैं आपको पेश कर देता हूँ एक मैसेज कि 7 महीने से हो गए हमें ये वजीफा नहीं मिला। इसलिए वजीफा लगाया था जिसके ऊपर हमने अरबों रुपए खर्च किए ताकि बच्चियाँ स्कूल में रहें, ख़ास तौर पे दूर दराज इलाकों में। डैट स्टाइपेंड ईदर हैज़ बीन विड्रॉन और हैज़ बीन सस्पेंडेड। अब फिर ये बच्चियों की तालीम की बात करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं बड़ी तेज़ी से मैं आगे गुजरना चाहता हूँ। पेफ, पंजाब एजुकेशन फंड, जिससे वाउचर स्कीम के साथ लाखों बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिला। पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, उसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ, मैं ज़्यादा नहीं दोहराऊँगा। लाखों बच्चों और बच्चियों को जो गरीब तरीन घरानों से हैं, यतीम बच्चे और बच्चियाँ, मगर इंतहाई अपने काबिल और इंतहाई इंटेलिजेंट, उनको वज़ाइफ दिए। वगरना वो ना मिलता तो वो अपने देहातों की मट्टी में धूल में गुम हो जाती। आज अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उनको हमने, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो कौम के बड़े मेमार हैं, वो कौम के लिए एक बहुत, दे आर ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब स्पीकर, मैं आगे बढ़ता हूँ और वो ये कि आप KPK से हैं, हमें बड़ा, मुझे तो वैसे ही बड़ा लगाव KPK के सूबे से, मगर मुझे बताएं कि वहाँ पर हुआ क्या इन 9 सालों में। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनी, क्या वहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल बना? मियाँ नवाज शरीफ, मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ लैपटॉप देते थे तो बड़ा सख्त एतराज़ होता था कि जी देयर इट्स अ वोट बाइंग स्प्री, ये वोटों को खरीद रहे हैं। किसको इल्म था, हू न्यू कि ये वक्त आएगा कोविड का जब पूरी दुनिया में तालीम और तदरीस जो है वो ऑनलाइन पे होगी। रोजगार जो है वो लैपटॉप से लोग अपने घरों में बैठ के करेंगे। आज वही लाखों लैपटॉप जो हैं वो आज तालीम और तदरीस का जरिया बन गए, वो आज रोजगार का जरिया बन गए। और हमें कहा जाता था फिर दवाइयों में, हर किस्म की दवाई अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल फ्री थी उसको छीन लिया गया। यानी गरीब जो है वो बगैर दवाई। वैसे मैं एक करेक्शन करूँ, ये अब्बास साहब बैठे हैं, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट पे 2 यूनिवर्सिटी बनी है, इनको पता है कि मैं, और ख़ासकर जो है ना आपके बाद में भी तकरीबन 7-8 बनी है जी। प्लीज़ मियां साहब प्लीज़। आपकी बात को तरदीद नहीं करता जनाब स्पीकर, बड़ा एहतराम है मुझे जनाब स्पीकर। हाँ, BRT बनी, उसका तो आपने जिक्र नहीं किया। BRT का आपको सबसे पहले जिक्र करना चाहिए था कि जहाँ पर उसकी शोहरत है, चलती है तो जलती है। वो भी माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, आपने अगर देखी नहीं वो कंप्लीट हो चुकी है। उसकी शोहरत यह है कि चलती है तो जलती है।
اور اگر چلتی ہے تو پھر دھکا سٹارٹ سے چلتی ہے. الحمدللہ 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 جناب اسپیکر, ہمارے ہاں کوئی میٹرو نہ کسی کو آگ لگی, نہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, نہ کئی سال کی تاخیر ہوئی, اور آج بھی لاکھوں لوگوں کو وہ اپنے مقام پر محفوظ طریقے سے پہنچاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہاں پہ ہسپتالوں کی نجکاری کے اوپر کیا ہوا, کبھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی چھت جو ہے وہ ٹپکتی ہے, کبھی آکسیجن نہ ہونے سے لوگ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ میں بڑی بات نہیں کر رہا, 9 سال جناب اسپیکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, 9 سال اگر ہمیں KPK کی خدمت کو ملے ہوتے تو میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ ہم KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور موقع ملے تو لے کے جائیں گے انشاءاللہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل اچھا ہے, بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں دعوت دیتا ہوں, ہم نے جو کام کیے ماشاءاللہ وہ بھی ڈھیرا مہربانی, ڈھیرا مہربانی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بطور پاکستانی, مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ پنجاب پاکستان نہیں ہے, پاکستان کے 4 صوبے ہیں, آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, یہ مل کر پاکستان بنتا ہے. جناب اسپیکر, پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے تاریخی قرض لیے IMF سے اور نہ جانے روپے کو 35% نیچے گرا دیا, تو یہ پیسہ گیا کہاں؟ یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے جناب اسپیکر, پیسہ کہاں گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج گندم کو دیکھ لیں, غریب آدمی کی ریچ سے باہر ہے, چینی ریچ سے باہر ہے, ویکسین نہ ہونے, میں نے آپ کو کل وہ پیش کیا تھا آپ کو انڈیکس, اس خطے میں جو ویکسین لگانے والے ممالک میں پاکستان آخری نمبر پر ہے, آخری نمبر پر. کتنی شرم کی بات ہے. تو یہ پیسہ گیا کہاں جناب اسپیکر؟ نہ ٹرانسمیشن لائن مکمل کی, نہ LNG کی ٹرمنل کو اور بنایا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا جواب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دیا ہے, جس کے بارے میں عمران خان نیازی صاحب بڑا کنٹینر پر بھی اور ویسے بھی بڑھ چڑھ کے بات کرتے تھے کہ یہ دیکھو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا جواب موجود ہے اسی ٹرانسپیرنسی کا جو کہ عمران خان نیازی صاحب کے ہاں بڑا اس کو معزز مقام حاصل ہے. اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نہیں, برلن جرمنی, اس نے کہا کہ PTI کے اس دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے. یہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا, یہ ایک ورلڈ کی آرگنائزیشن کہہ رہی ہے. جناب اسپیکر, یہ ہے جواب کہ یہ پیسہ اتنا قرضے لیے گئے تو بنا کچھ نہیں. تو اس کا جواب کیا؟ جواب یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. لہٰذا گڈ گورننس اور احتساب اور معاشی ترقی کا جو وعدہ تھا, نعرہ تھا, وہ اس کا پول کھل چکا ہے. اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا. BRT ہو, ہیلی کاپٹر ہو, اپنا بلین ٹری سونامی ہو, اور پھر دیکھیں معلم جبا 350 منی ڈیمز کا عمران خان نیازی صاحب ریکارڈ پر ہیں. آج سے چند سال پہلے کہا تھا, جی بالکل وہ ریکارڈ پر ہیں کہ جب یہ ڈیمز بن گئے تو ہم پورے پاکستان کو KPC سے بجلی مہیا کریں گے. یہ عمران خان نیازی صاحب نے کہا. جناب اسپیکر, کتنے ڈیم بنے ہیں آپ نے میری پہلے بھی تصحیح کیا, آپ بتا دیں. میں صرف اس میں اتنا کہوں گا, وہ ڈیم اس طرح نہیں ہے. یہ جیسے کالام میں ایک چھوٹے گاؤں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے, یہ اس لیے یہ بڑے ڈیم کی بات نہیں تھی, وہ منی بجلی گھر کی بات ہو رہی تھی, منی بجلی گھر کی. جناب اسپیکر, میں انتہائی عاجزی سے عرض کرتا ہوں, کہ اگر یہ ذمہ داری PMLN کے پاس ہوتی تو آج واقعی پورے پاکستان کو KPC سے بجلی جاری ہوتی. بالکل, یہ میں بڑی عاجزی سے عرض کرتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ ضرور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. جناب اسپیکر, میں پھر دیکھیے کہ خود ہی آپ اجازت دیتے ہیں سبسڈی, پھر خود ہی چھاپے مارتے ہیں. رنگ روڈ کی الائنمنٹ کی آپ خود ہی اس کو اپروو کرتے ہیں, پھر خود ہی اس کو سسپینڈ کرتے ہیں. PI کے پائلٹس کے بارے میں کیا بیان دیا گیا ایک محترم وزیر نے, پھر خود کہا وزیر اعظم نے کہ کرونا جو ہے یہ نزلہ زکام ہے, ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے. میڈیا کے بارے میں زبان بندی ہے,
جو سیاستدان بات کرے وہ نیب کے حوالے، جو صحافی بات کرے اس کا زبان بندی۔ جناب اسپیکر، ہم اظہار رائے کی پابندی کے اوپر سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری اپوزیشن ایک آواز کے ساتھ اس کو کنڈیم کرے گی۔ اور اب پاکستان میں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون لایا جا رہا ہے۔ اس قانون کو خود پیمرا نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس کالے قانون کو فی الفور واپس لیا جائے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان، یہ ہے وہ جمہوریت، یہ ہے وہ طاقتور کو قانون کے تابع کرنا جس کا پی ٹی آئی اور عمران خان نیازی صاحب 22 سال سے ڈنڈورا پیٹتے رہے، اور جو کچھ ان 3 سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر کے حوالے سے کبھی کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل 370 ہم اس کے جب تک وہ نہیں کرتا ہندوستان واپس لیتا ہم بات نہیں کریں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا اس سے واسطہ نہیں، ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے بتائیں کہ آپ کشمیریوں کی اجازت کے بغیر، ان کی مشاورت کے بغیر آپ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے کشمیر کی وادی میں اپنا دہائیوں سے اپنے پیاروں کا خون بہایا ہے، کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، ماؤں کے آنچل پھٹے ہیں، وہ در بدر ہوئے ہیں، وہاں پر آج ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ آج کس طریقے سے ہم کشمیر کے حوالے سے ہم کشمیریوں کی ان کی جو اپنا خواہشات ہیں، اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں جو قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، لوک سبھا میں خود آن جہانی وزیر اعظم نہرو نے اس کے اوپر بات کی تھی، ہم کس طرح ہم ان آئسولیشن کو فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تدبر اور فہم و فراست سے بات کرنی ہوگی، وغیرہ ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ افغانستان کو دیکھ لیجئے گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہاں پر اب وڈرول ہو رہا ہے۔ اگر وہاں پر امن قائم خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا، اللہ کرے وہاں پر امن قائم ہو، اور ہماری پاکستان کے ایفرٹس اللہ تعالیٰ ان کو بارآور کرے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ بیکاز واٹ از گڈ فار افغانستان مسٹ بی گڈ فار پاکستان۔ ہم ہمسائے ہیں، ہم ہمسا برادر ملک ہیں، مل کر ہمیں چلنا ہے۔ وہاں پر اگر خوشحالی آئے گی تو یہاں آئے گی، اور خدا نہ خواستہ بد امنی آئی تو پھر ہم اس دہائی میں چلے جائیں گے جب 40 لاکھ مہاجرین یہاں پر موجود تھے۔ محنت کرنا ہوگی اور کام کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر میں جناب اسپیکر کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہی واحد طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ میں آخری بات جناب اسپیکر یہ کرنا چاہتا ہوں، یہی ہے ہاں، سپریم کورٹ نے 3 ماہ سے بلدیاتی اداروں کو فعال کر دیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو غیر آئینی طور پر توڑا گیا تھا، آج تک اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس حکومت نے عدلیہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ لوکل باڈیز کو فی الفور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تاکہ جو عمران خان نیازی صاحب کا جناب اسپیکر جو سب سے بڑا نعرہ تھا لوکل باڈیز کا، وہ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کے پی کے میں، آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، کہ کے پی کے میں میں نے ایک ماڈل تیار کیا ہے۔ وہ کہاں ہے ماڈل؟ وہ ماڈل یہ ہے کہ پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ عوام نے ووٹ دیے تھے، اپنے ووٹ کی آواز سے وہ ادارے بنائے تھے۔ یہ ہے ماڈل ان کا کہ جو اپنے حق میں نہیں آتا اس کو ختم کر دو، فنا کر دو، سسپینڈ کر دو۔ یہ ماڈل نہیں چلے گا جناب اسپیکر۔ یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے، یہاں پر جمہوریت کا بول بالا ہوگا، اسلامی آئین کا بول بالا ہوگا، پاکستان میں محنت کی حرمت ہوگی، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اس طرح سسپینڈ کر کے معاملات قطعاً نہیں چلیں گے۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ادھورا رہ جائے گا، اور اگر حکومت اس ایوان کو سنجیدگی سے لیتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی سنجیدہ طریقے سے ان کی بات سنیں گے اور اس ایوان کے عزت اور وقار کو بحال کریں گے۔ آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں۔ اسپیکر صاحب میری ذرا اس گزارش کو غور سے سنیں۔
तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद।